اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سے پیوستہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ یہود و نصارہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ ہم سے تو تورات میں یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ کسی نبی کو اس وقت تک نہیں ماننا جب تک کہ وہ قربانی پیش کر کے اس کو کھلے میدان میں رکھے اور وہ اس میدان میں آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دے، تو جب تمہیں کوئی نبی یہ نشانی دکھائے تو تم اس کو نبی مان لینا، اس پر ایمان لے آنا۔ تو یہ معجزہ اگر ظاہر ہو تو اس پر ایمان لانا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وعدے سے یہ جو ان کو بتایا گیا تھا، اس عہد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ تھے، لیکن یہودیوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری دو پیغمبروں کے بارے میں یہ عہد نہیں تھا، مگر تم اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہو، اور جو عہد تم سے رب تعالیٰ نے حقیقتاً لیا تھا وہ تم نے کب پورا کیا ہے؟ وہ بھی تو تم نے پورا نہیں کیا۔ اور وہ عہد یہ تھا، ان آیتوں میں اس عہد کا بیان ہے کہ پہلے والا جو عہد ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تم سے لیا ہی نہیں، اس کو تو تم جو ہے وہ دلیل بنا کر پیش کر رہے ہو، اور جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے لیا ہے اس پر تو تم نے کبھی عمل نہیں کیا، اس کو کبھی تم نے پورا نہیں کیا۔ تو وہ جو دوسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے لیا تھا وہ ان آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی۔ وعدہ کیا لیا تھا؟ وعدہ یہ لیا گیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ ضرور تم بیان کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو نہ چھپاؤ گے۔ تو تورات اور انجیل ان دونوں کتابوں میں تو یہ عہد تھا کہ جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے اس کو لوگوں کے سامنے علی الاعلان بیان کرنا، اس کے احکام کو ظاہر کرنا، اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو بیان کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا ہی دنیا میں اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور بیان کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ نمل میں فرمایا اور اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ چیز جو اتاری گئی ہے ان کی طرف، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ اور یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ جو آدمی ایک آیت قرآن کی سیکھے اس کو 100 نفل کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی قرآن کریم کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھے، اس کا مطلب بھی سمجھے، اس کو 1000 نفل کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ دماغ میں بٹھائیں کہ ترجمہ سیکھنا صرف مولویوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ترجمہ سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ اب ہماری عورتیں جو ہے وہ کہاں جائیں سیکھنے کے لیے، اب تو کوئی مشکل نہیں، اب تو الحمدللہ جگہ جگہ پر
عورتوں کے دینی مدرسے قائم ہو چکے ہیں جہاں پر عورتیں ہی تعلیم دیتی ہیں، تو اس کے اندر جانا اور سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی مواقع تو مکمل موجود ہیں، لیکن جو کوتاہی ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان کی بڑی خدمات ہیں قرآن کریم کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں انہوں نے تکلیفیں بھی بڑی برداشت کی۔ ہندوستان کے اندر اہل بدعت اور رافضیت کا بڑا زور تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں جس وقت رافضیت کا بڑا زور تھا، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب خلفاء اربعہ کی فضیلت میں لکھی، یہ بڑی علمی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب لکھی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت ہے۔ تو یہ دو کتابیں جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی، تو اس وقت دہلی میں جو حاکم تھا اس کا نام تھا نجف خان، یہ رافضی تھا، کٹر رافضی تھا۔ اس نے حضرت شاہ صاحب کو گرفتار کروایا اور حضرت شاہ صاحب کی دونوں کلائیاں اتروا ڈالی اور کہنے لگا کہ تو نے ان سے لکھی ہے نا یہ کتابیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ ہندوستان میں فارسی زبان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو یہ جو بھانڈ قسم کے اس وقت کے مولوی تھے، وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے پیچھے پڑ گئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راز کو ظاہر کر دیا ہے، لہٰذا یہ کافر ہو گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی قرآن کی بڑی خدمت کی، پھر ان کے بیٹوں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اردو میں ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی لکھی۔ تو یہ تمام تراجم اس وقت پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جتنے قرآن کے ترجمے موجود ہیں، ان سب تراجم کے یہ ترجمے سردار ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ کی اولاد نے لکھے۔ تو اللہ پاک نے بڑی مقبولیت بھی عطا فرمائی ہے ان کے تراجم قرآن کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان کے نازل فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو تاکہ بیان کرو، اس کو لوگوں کو سمجھاؤ، یہ راز ظاہر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حکامات لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز کرنے کی تھی، جو کام کرنے کا تھا، وہ تو تم نے کیا ہی نہیں، اسے تم پورا نہیں کیا، اور جو عہد لیا ہی نہیں تم سے، اس کے حوالے دیتے پھر رہے ہو۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدی انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، یعنی اس وعدے کے بدلے میں، یعنی اللہ کا کتاب کو بیان کرنا تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا، لیکن تھوڑی سی قیمت لے لی۔ وہ دنیا کی چیزیں تھیں، مثلا تنخواہیں لے لیں، نذرانے لے لیے، جتنا مال بھی لے لیں وہ اللہ کے ہاں تو قلیل ہے۔ متاع الدنیا قلیل، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دنیا کا سارا سامان بھی قلیل ہے، سارا مال دنیا کا ایک جگہ جمع ہو جائے قلیل ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا و ما فیہا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پینے دیتا۔ تو دنیا و ما فیہا کے خزانوں کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو کافروں کو اگر یہ چیز زیادہ مل جائے تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی۔ یعنی انہوں نے ان کتابوں کے بدلے میں، اللہ کے احکامات کے بدلے میں دنیا جو خرید لی، دنیا کا مال خرید لیا اور اللہ کے احکامات چھپا لیے، تو یہ جو انہوں نے سودا خریدا ہے یہ بہت برا سودا ہے۔ آگے فرمایا لا تحسبن الذین، ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا ویحبون، جو انہوں نے کی اور وہ پسند کرتے ہیں، یعنی برے کام کیے اور پھر ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ان یحمدوا، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان چیزوں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ یعنی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ان میں بھی ان کی تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنہم، پس ہرگز نہ خیال کرنا تم ان کے بارے میں، بمفازۃ، کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے، من العذاب، عذاب سے، یعنی کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے، یہ کبھی مت سوچنا۔
مفازہ یہ مصدر میمی بھی بن سکتا ہے، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کامیابی، اور ظرف مکان بھی بن سکتا ہے، تو کامیابی کی جگہ، اس کا معنی ہوگا کامیابی کی جگہ۔ تو معنی ہوگا پس ہرگز خیال نہ کرنا تم ان کے متعلق کہ ان کو عذاب سے کامیابی کی کوئی جگہ مل جائے گی۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے واسطے عذاب ہوگا دردناک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آسمانوں کا ملک اور زمینوں کا، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی متصرف ہے، وہی مدبر ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں اس کے سوا کسی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو عوام کو شرکیہ تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، یعنی یہ جہاں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ایسے شرکیہ جملے بولتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، ایک نے تو یہاں تک بڑھ مار دی کہ اللہ کا پیر پھسل گیا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے پکڑ کے سنبھال لیا۔ یہ حالات ہیں، یہ علماء ہیں، یہ علماء ہیں، اور یہ تعلیم دے رہے ہیں چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں روپوں کی خاطر۔ وہ صرف اپنے جلسے، اپنی تقریر کی فیس کھری کرنے کے لیے اس طرح کی خباثتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بغیرتیاں کرتے ہیں تقریروں میں، اسٹیجوں پر بیٹھ کر۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ علماء نہیں، ایک نمبر کے جہلا اور دجال ہیں۔ اللہ پاک امت مسلموں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھنا کہ یہ شرک ہے، اور اگر رتی برابر بھی کسی میں شرک ہوگا تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کے سائے سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔